بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علماء کا کام ہے کہ مظلوموں کی اس وقت مدد کریں، کیونکہ آپ کے پاس علم اہل بیت ہے۔ اس وقت پاکستان یا ہندوستان کے غریب مسلمانوں کی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن میں ہر چیز ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ نہیں کہ قرآن میں آپ کی صرف آخرت اور قبر کی مشکلات کا حل ہے، قرآن میں دنیاوی اقتصادی مشکلات کا بھی حل ہے۔ عزیزوں، آپ ہی نوٹ کر لیں، جو بھی اس وقت مشکلات اقتصادی میں ہے، سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں، یہ معصومین کا فرمان ہے، اور سورہ واقعہ کا ختمہ نکالیں، غربت ختم ہو جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا۔ ختمہ کیسے نکالیں؟ ہر رات کو 3 مرتبہ، آج سے بھی شروع کر سکیں، 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں، مگر شب جمعہ 8 مرتبہ پڑھیں، 40 دن، اس کے بعد صرف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ جنہوں نے بھی عمل کیا، ہماری آمدنی 3 گنا زیادہ ہو۔ اور دوسرا عمل سورہ زاریات ہے، اسے بھی ترک نہ کریں، سورہ زاریات، سورہ واقعہ۔ اور تیسرا نسخہ حضرت آیت اللہ نخودگی نے امام خمینی رحمۃ اللہ کو بتایا تھا۔ امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ حرم امام رضا علیہ السلام سے باہر نکل رہے تھے، سامنے آیت اللہ نخودگی بیٹھے ہوئے تھے۔ امام خمینی نے کہا یہ ولی خدا ہے، چلیے اس سے کوئی فیض لیتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا اس وقت طلباء کی حالت اس وقت بھی بہت بری تھی اقتصادی، مگر آج جیسی نہیں تھی، تو انہوں نے فرمایا یہ نسخہ ہے، انشاءاللہ فقر مٹ جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد صلوات کی تسبیح پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھیں، اور سورہ طلاق کی 2 آیتیں ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل کل شیء قدرا۔ پوری بھی آیت نہیں ہے دونوں، من یتق اللہ سے شروع ہوتی ہے قدرا تک، یہ 3 مرتبہ۔ اور اگر فقر شدید ہے، غربت شدید ہے، تو اس آیت کو نماز فجر کے بعد 170 مرتبہ پڑھیں۔ اور یہ تجربہ شدہ ہے کہ ایک مومن بیچارے بہت مقروض تھے، ہم سے درخواست کی کہ مولانا کہیں بھی افریقہ کے جنگلوں میں بہت پریشان ہوں، مجھے نوکری دلا دیں، 25,000 کی نوکری بھی ہو جائے تو میرا قرضہ اتر جائے گا۔ اس ہمارے دوست کو کسی نے آیت اللہ نخودگی کا یہ نسخہ بتلا دیا، 170 مرتبہ یہ دونوں آیتیں نماز فجر کے بعد پڑھیں۔ الحمدللہ اس وقت وہ بندہ 25,000 روپیہ نہیں، 25,000 پاؤنڈ کما رہا ہے، یعنی 25 لاکھ سے بھی زیادہ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیز علماء لوگوں کو بتائیں تاکہ ان کی اقتصادی مشکل حل ہو جائے۔ خود اسی قم کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم بہت بری حالت میں رہ رہا تھا، ایک چھوٹے سے بیسمنٹ میں، تہہ خانے میں بچوں کے ساتھ۔ انہوں نے ایک عمل کیا جو ہم بھی بتلاتے ہیں، مگر ہم اسے بتلاتے تھے آخرت کے لیے، انہوں نے اس کو دنیا کے لیے بھی ٹرائی کیا اور بہت زبردست نتیجہ۔ آیت اللہ بہجت بزرگ علماء یہ نماز بتلاتے ہیں، یہ نماز توبہ ہے، آپ بھی پڑھ لیں، بہترین نماز ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ توبہ کی۔ اگر نماز جعفر طیار آپ نے پڑھی ہے، بالکل اسی کی طرح ہے۔ اس میں نماز جعفر طیار میں کھڑے ہو کے آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ، پھر ہر عمل کے بعد 10 مرتبہ۔ اس میں پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا ہے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رکوع میں جائیں گے، رکوع کا ذکر کریں گے سبحان ربی العظیم وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ رکوع سے سر اٹھائیں گے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے خدا میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے میں ذکر کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے خدا میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، 10 مرتبہ کہیں گے سبحان اللہ کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر 10 مرتبہ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ وہ نماز ہے کہ گویا خدا بندے پہ ناز کرتا ہے کہ اے فرشتو دیکھو میرا بندہ کھڑا ہے تو ایک بات مانگ رہا ہے کہ میرے اللہ میری توبہ قبول کر لے۔
میرے گناہ بخش دے۔ رکوع میں جا رہا ہے تو پھر وہی بات کر رہا ہے، میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ نہ دنیا کا سوال ہے، نہ دولت کا سوال ہے، نہ حکومت کا سوال ہے، نہ شہرت کا سوال ہے، میرا بندہ ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، پھر سجدے میں جا رہا ہے، کہہ رہے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ سجدے سے سر اٹھاتا پھر وہی کہتا ہے، میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، میری توبہ قبول کر لے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہ بخش۔ یہ ایسی نماز ہے۔ اب ہم یہ نماز اکثر کہتے تھے یہ آخرت کے لیے ہے اور نماز جعفر طیار دنیا کے لیے، مگر اس طالب علم نے تجربہ کیا، اپنے سارے گھر والوں سے کہا بھئی ہم بہت فقر میں رہ رہے ہیں، بہت فقیر ہیں، ہمارے پاس کرائے کا کوئی گھر بھی نہیں ہے، تہہ خانے میں رہ رہے ہیں، تو آپ سب گھر والوں اس نماز کو 3 مرتبہ پڑھو۔ فجر کے بعد بھی پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد بھی پڑھتے تھے، تاکہ بچے جو سمجھدار تھے، اور شام کو بھی پڑھتے تھے 3 مرتبہ۔ اب دیکھیں اس نماز کی برکات عجیب غریب ہے کہ اس وقت اس طالب علم نے ایک گھر قم میں لیا ہے، ایک مشہد میں لیا ہے، ایک ہندوستان میں لیا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ عزیزوں، آپ علماء کے پاس پیسہ نہیں ہے مگر علم اہل بیت ہے۔ وہ پیسوں کتنوں کو پیسہ آپ دے سکتے ہیں، ہاں اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں تو کتنے لوگوں کی مشکل حل کر سکتے ہیں، مگر ایک اہل بیت کا نسخہ بتا کر آپ ہزاروں کو امیر بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ میں نے عرض کیا کہ عیسائی کو مسلمان بنانا اتنا آسان ہے کہ اس سے آسان تر کوئی کام ہی نہیں ہے، مگر آپ ذرا سی کوشش کریں، ذرا سا علم حاصل کریں۔ ان کا عقیدہ ہے 3 خداؤں کا، گاڈ یعنی خدا، جیزس یعنی حضرت عیسیٰ، ہولی گوسٹ، 3 خدا یعنی ٹرینٹی، 3 خداؤں کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو آپ تورات انجیل سے 2 منٹ میں ثابت کر سکتے ہیں یہ باطل ہے، 2 منٹ۔ اب میں چند آیتیں بتلا رہا ہوں۔ دیکھیں تورات تو عربی کا لفظ ہے، وہ لوگ نہیں سمجھیں گے تورات کیا، اس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ آج کی انگلش میں۔ انجیل بھی عربی کا لفظ ہے، انجیل کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ۔ اب میں چند آیتیں آپ کو جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے عیسائی کو آرام سے مسلمان بنا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی سنیے، عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے جیہو وٹنس، وہ ٹرینٹی کو شرک سمجھتا ہے، کہتا نہیں 3 خدا نہیں، خدا ایک ہے۔ اور یہ جو جیہو وٹنس ہیں یہ ہمارے نزدیک ہیں، جیسے ہم امام زمانہ کا انتظار کرتے ہیں وہ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور انشاءاللہ اگر آپ جلدی آئیں گے تو میں تورات انجیل سے لا الہ الا اللہ کو بھی ثابت کروں گا، تورات انجیل سے محمد رسول اللہ کو بھی ثابت کروں گا، اور تورات انجیل سے علی ولی اللہ کو بھی ثابت کروں گا، اور تورات و انجیل سے امام زمانہ کی آمد کو بھی ثابت کروں گا۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ تورات کی ایک آیت سنیں، جیسے ہمارے ہاں سورہ بقرہ، سورہ حمد، ان کے ہاں بھی چیپٹر ہیں۔ چیپٹر کا نام ہے ڈیوٹورونومی، ڈیوٹورونومی، چیپٹر کا نمبر ہے 4، آیت کا نمبر ہے 35۔ حضرت عیسیٰ پر تورات نازل ہوئی ہے۔ Now that the Lord he is God، Lord خدا ہے، there is none else beside him، اور کوئی خدا کا شریک نہیں ہے۔ اتنی صاحب آیت ہے، ہاں کون انکار کر سکتا ہے؟ There is none else beside him وحدہ لا شریک لہ، کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جو عقل مند سنے گا یہ آیت مومن ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ پھر دوسری آیت یہی ڈیوٹرونومی چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 4 and 5، Hear O اسرائیل، او بنی اسرائیل سنو۔ کون کہہ رہا ہے؟ تورات کی آواز آ رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ کہہ رہا ہے، The Lord our God is one۔ اب یہ بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، او بنی اسرائیل سنو، The Lord our God is one Lord، خدا ہمارا ایک ہے، ہمارے 3 خدا نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ بہت ساری آیتیں، وقت کیونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے، دوسری مجلس ہم لیٹ ہو جائیں گے، ورنہ یہ ساری آیتیں میں آپ کو سناتا، لیکن چند بہت خوبصورت آیتیں ہیں۔
اسے میں سنانا چاہتا ہوں. آئزیا یہ بھی تورات کا چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 44 اور آیت نمبر 6 and 8. اب کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے I am the first and I am the last, یعنی هو الاول والآخر, میں اول ہوں, میں آخر ہوں. And beside me there is no one God, اور میرے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی بہت خوبصورت آیتیں ہیں. لیکن اب آئیے انجیل. حضرت عیسیٰ جس کو آج عیسائی کہہ رہے خدا یا خدا کا بیٹا, حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میتھیو یعنی 4 انجیلیں ہیں. انجیل متی کی انجیل, نیو ٹیسٹامنٹ انجیل کو کہتے ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ میں چیپٹر کا نام میتھیو یعنی متی, چیپٹر نمبر 19 and آیت نمبر 17. And he said unto him, Why callest thou me God? تم کیوں کہہ رہے ہو مجھے خدا؟ There is none God but one. کوئی خدا نہیں سوائے ایک خدا کے. کوئی خدا نہیں ایک خدا کے سوا. اللہ اکبر. آپ دیکھتے جائیے یہ انجیل ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہوا؟ ایک شخص آتا ہے حضرت عیسیٰ کو کہتا ہے آپ بہت اچھے ماسٹر ہیں. یو آر گڈ ماسٹر. یو آر گڈ ماسٹر. آپ بہت اچھے استاد ہیں. حضرت عیسیٰ کا جواب اس آیت میں سنا. اب اور مارک, یہ دوسری انجیل ہے مارک, یہ چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 18. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ جیسس حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں and Jesus said unto him, حضرت عیسیٰ نے اسے کہا why callest you me good, تو نے مجھے اچھا استاد کیوں کہا؟ There is none good but that is God. اچھا صرف خدا ہے. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ اسے بھی نہیں پسند کرتے کہ کوئی انہیں اچھا استاد کہے, تو وہ کیسے پسند کریں گے کوئی اسے خدا کہے؟ کہتے ہیں there is no good but one, that is God. اگر اس کا ترجمہ کروں عربی میں تو حضرت عیسیٰ نے کہا لا جمیل الا اللہ. خوبصورت صرف خدا ہے, جمیل صرف خدا ہے, اچھا صرف خدا ہے. اتنی آیتیں موجود ہیں. تو عزیزان گرامی انشاءاللہ آپ عہد کریں امام زمانہ سے. آپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہیں. یہ آیتیں آپ میرا ای میل پہلے سنا ہے, بعد میں لے بھی سکتے ہیں منتظمین سے. آپ ای میل کریں. یہ تمام آیتیں جو مناظرے کی میں آپ کو بھیج دوں گا, وہ 60 سوال جو آج تک کوئی عیسائی ان کا جواب نہ دے سکا ہے, ان کے ذریعے سے آپ انہیں مومن بنا سکتے ہیں, مسلمان بنا سکتے ہیں. جتنے مومنین کی تعداد زیادہ ہوگی اتنا مولا کے ظہور میں جلدی ہوگی. صلوات پڑھی محمد.